بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فخر انج ایڈوکیٹ۔ بات ہم کر رہے ہیں کاروبار کے حوالے سے، تقابلی جائزہ ہم لے رہے ہیں 3 دیگر شعبہ جات کے ساتھ۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے اس کا تقابلی جائزہ لے لیا ہے انشورنس میں اور ریئل اسٹیٹ میں، جہاں پر ہم عمومی طور پر پیسے لگاتے ہیں۔ آج ہم جو ہمیں ایک اور بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے بیرون ملک عرب ممالک ویزا لے کر جانے کی، کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہے، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ جب ہم فرض کر لیں آپ نے ایک 5 لاکھ روپے کا ویزا لے لیا ہے، آپ سعودی عربیہ کسی بھی عرب ملک میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے وہاں پر 2 سال کام کیا ہے، آپ فرض کر لیں لیبر کی تنخواہ آپ کو ملی ہے ماہانہ، فرض کر لیتے ہیں ہم، آپ 2018 میں گئے۔ ایک میں ٹارگٹ ساتھ جو ویڈیوز بتا رہا ہوں، ہم نے 5 سال کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، 5 لاکھ روپے کی 5 سال کے لیے، وہ ہم نے 2018 سے 2023 والا عرصہ رکھا ہوا ہے 5 سال کا۔ آپ فرض کر لیں کہ آپ 2018 میں 5 لاکھ روپیہ لگا کر سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ اب 2018 میں آپ بچائیں کہ مزدور کی آمدن کتنی تھی، تنخواہ نہیں، وہ جو بچتا تھا اس کے پاس، آپ فرض کر لیں 30,000، نہیں کم کر رہا ہوں تو 35 کر لیں، 40 کر لیں، 40 کر لیں۔ اب 40,000 روپیہ جو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کم ہے تو آپ بے شک 50,000 کر لیں، ورنہ 2018 میں نہیں تھی پوزیشن 50,000 بچنے والی، نہیں بچتا تھا، چلے 50,000 ہم کر لیتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ 40 یا 50,000 روپے سے جو آپ نے 24 ماہ لگائے، آپ نے اس سے کما لیا 10 سے 12 لاکھ روپیہ۔ اب 5 لاکھ وہ نکال دیں جو آپ نے ادھر انویسٹ کر کے گئے تھے، 1 لاکھ روپیہ نکال دیں جو آپ نے ٹکٹ لی آنے جانے کی، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس نیٹ جو رقم بچے گی وہ تقریباً 5-6 لاکھ روپیہ ہوگا، ہم 6 لاکھ ہی کر دیتے ہیں، 5 کو چھوڑ دیتے، ٹکٹ کمپنی کے ذمہ کر دیتے ہیں 6 لاکھ روپیہ۔ اب اس 6 لاکھ روپے کو جو آپ نے گھر بھیجا ہے اس کو 24 کے ساتھ تقسیم کریں گے، 24 ماہ کے 2 سال پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تقریباً ماہانہ 30,000 روپیہ کماتے رہے ہیں، گھر بھیجتے رہے ہیں، کماتے تو وہ باقی آپ نے خرچے بھی ساتھ کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ماہانہ تقریباً 30,000 روپیہ آپ کو بچا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اگر اگلے 2 سال لگائے، تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ ویزے والے تو پہلے ہی ختم ہو گیا، اور آپ نے کما لیا اگلے 2 سالوں میں 12 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگلا 1 سال جو ہے اس میں اور تنخواہ میں اضافہ ہوا تو آپ نے 7 لاکھ اور روپیہ کما لیا، ٹھیک ہے جی۔ بچت ہوگی، میں کہہ رہا ہوں اصل میں بچت کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ٹوٹل 5 سال کا آپ کے پاس تقریباً 20-22 لاکھ روپیہ بچے گا۔ 5 سال آپ ادھر رہے ہیں، آپ کو جو آپ نے گھر بھیجا بچا نہیں ہے بلکہ وہ گھر بھیجا اخراجات کے لیے، وہ آپ کا 20-22 لاکھ روپیہ تھا جو آپ نے گھر بھیج دیا 5 سال میں، وہ 7 گھر والوں نے استعمال کر لیا۔ آپ 5 سال کے بعد فیصلہ کرتے کہ میں گھر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے 20-22 جو آپ کا 22 لاکھ روپیہ اس میں خرچ سارے نہیں گھر بھیجے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 15 لاکھ گھر بھیجا، 7 لاکھ آپ نے بچا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بچتا نہیں ہے کیونکہ گھر بھیجنا پہلے ضروری ہوتا ہے، اور اتنی ادھر سے بچت نہیں ہوتی مزدور طبقہ جو ہمارا جاتا ہے۔ بہرحال آپ فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی آپ نے 5-7 لاکھ بچا لیا، تو آپ کے پاس اگر تو آپ نے بچا لیا ہے تو آپ کے پاس مفروض سرمایہ 5 سال کے بعد 5 یا 7 لاکھ روپیہ۔ اگر آپ نے نہیں بچایا، گھر والے اخراجات اتنے تھے، تو آپ کے پاس مفروض سرمایہ 0 اب دیکھیں کہ وہاں پر جو قیمت آپ نے ادا کی ہے، ہم ہر چیز کو منی میں کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ آپ ان 5 سالوں میں 3 سے 4 ماہ صرف 2 ماہ ایک چھٹی، 2 ماہ ایک چھٹی، ٹھیک ہے، صرف ان 60 منتھس میں سے صرف 4 ماہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہے۔ یہ کتنی بڑی قیمت ہے اگر آپ سوچیں تو، کیونکہ کیلکولیشن صرف بچت کی نہیں ہوتی، کیلکولیشن میں اور بہت معاملات ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، وہ اپنوں سے دور رہنا اس قیمت پر جو بہت چھوٹی سی ہے۔
اب یہ تیسری بات بھی میں نے بتا دی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے 2018 سے 2023 تک بیرون ملک 5 لاکھ انویسٹ کر کے ان 5 سالوں میں آپ نے جو ہے فیملی کو ماہانہ بھیج دیا، اگر تو آپ نے وہ 22 لاکھ کا 22 لاکھ بھیج دیا تو آپ کے پاس جو نل ہے وہ جو آپ کی مفہوم سرمایہ ہے، اگر وہ نل نہیں ہے آپ نے بچا لیا ہے تو 5 7 لاکھ 10 لاکھ آپ کے پاس بچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کا میں نے تینوں ویڈیوز میں پہلی میں انشورنس کے متعلق بتایا، دوسری میں نے ریئل اسٹیٹ وہ پلاٹ اور پراپرٹی خریدنے کے متعلق بتایا، تیسری میں نے آج بیرون ملک جانے والوں کا جو شوق ہے اس کے متعلق بتایا، ٹھیک ہے۔ اب اسی 5 لاکھ روپے کو 2018 میں انویسٹ کر کے 23 تک میں بات کروں گا اگلی ویڈیو میں کہ وہ جو ان کا رزلٹ نکلا ہے ان سے کتنا آگے ہے وہ رزلٹ اس کا، اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔